ویلکم بیک ناظرین، اچھا پروگرام جس سلسلے کے آگے بتائی ہوں جی ہلالی صاحب، چین کے حوالے سے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو اس ریجن میں جو یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے، نیٹو فورسز 1 لاکھ سے زیادہ 40,000 اور منگوا رہے ہیں، یہ اتنی بڑی دہشت گردی، پھر طالبان اور پھر یہ وغیرہ، چین چپ بیٹھا ہوا ہے۔ چین کو تو بہت فکر مند ہے چین، اس لیے کہ ان کے ایریا میں جو ہے ویگرز جو ہیں، جو مسلمان سنکیانگ کے ریجن کے ہیں، ان میں بھی اب یہ ایکسٹریمزم پھیل گیا ہے، اور وہ بھی چین کے ساتھ خوش نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، جیسے کچھ بلوچ کہتے ہیں کہ ہمارے وہاں سیٹلرز انہوں نے بھیج دیے ہیں، ہن سیٹلرز، اور ہمارے سے زیادہ وہ ہو گئے ہیں ہمارے اپنے علاقے میں، اور ہمارے ریلیجن کو وہ سپریس کر رہے ہیں، اور وہ تو چین بھی نہیں چاہتا کہ ادھر انسٹیبلٹی ہو، وہ بھی نہیں چاہتا کہ ادھر ایکسٹریمزم پھیلے، تو چپ چاپ تو وہ نہیں بیٹھا ہے، مانے کہ وہ چیخ نہیں رہا ہے، شور نہیں کر رہا ہے، مگر ہمارے ساتھ ان کا ڈائیلاگ کافی انٹینسو ڈائیلاگ اس بات پہ چلا ہے، اور دوسرے ملکوں کو بھی۔ شنگھائی کانفرنس جو ہے، ادھر ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی ڈسکشنز ٹاپ آف دی ایجنڈر ہے، تو وہ چپ نہیں بیٹھا ہوا ہے، سب فکر مند ہیں، اور یہ فکر مندی جو ہے یہ جائز ہے، اور یہ ہم لوگ سب کو مل کے یہ سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ پتہ نہیں۔ شنگھائی کوآپریشن میں پاکستان کو ممبرشپ دی جا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، میں کہتا تو ہوں یہ ایک اپنا کاؤنٹر اسٹریٹجی نہیں دیکھتے آپ اس کو، جو ہندوستان کی امریکہ کے ساتھ جو اپنا نیوکلیئر ڈیل ہوئی ہے، تو اس ریجن کے اندر چین پاکستان کو وہ پروٹیکشن دے کے ایک کاؤنٹر اپنا کرنا چاہتا ہے۔ میرے خیال میں کہ ہندوستان اور امریکہ کی جو ڈیل ہوئی ہے، ان کی ایک واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایک اسٹریٹجک الائنس ہے، اور یہ جو ڈیل ہوا ہے وہ دونوں کا بہت فائدہ مند ہے۔ امریکہ نے تو $100 بلین سے آرڈر نیوکلیئر ری ایکٹر سے چین سے لے لیا ہے۔ دیکھیے، یہ اکنامک ڈپریشن کا وقت ہے، اور اتنا بڑا آرڈر آنا ہندوستان سے یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو ہر قسم کی امداد دے رہے ہیں، بلکہ امریکہ انڈیا کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے جیسے وہ ایک اپنے میجر ایلائی ہو، ان اسرائیل کو کرتا ہے، جیسے اسرائیل کو کرتا ہے، بالکل ان پہ پورا اعتبار ہے اور ٹرسٹ ہے۔ ہمارے میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کی جھجک ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اتنا سٹیبل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اور بھی وجہات ہیں، وہ کچھ ایسے بھی ہیں جو انجسٹیفائڈ ہیں، مگر ہیں۔ اب چین کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے، دیکھیے چین آپ کے ساتھ دوستی ضرور رکھے گا، مگر چین آپ کو مشورہ بھی دیتا ہے، اور اس کو مشورے کو سننا چاہیے۔ چین نے کبھی نہیں کہا آپ کو کہ 1971 میں جا کے جنگ لڑو۔ چین نے کبھی نہیں آپ کو کہتا ہے کہ 65 میں تو کہا تھا، 65 میں نہیں کہا تھا، آپ خود لڑے ہیں، مگر جب ان کے پاس امداد کے لیے دیے ہیں، انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ ہاں یہ صحیح ہے، امداد کے بات، مگر انہوں نے آپریشن جبرالٹر چین نے نہیں شروع کیا، وہ تو آپ نے خود شروع کیا تھا۔ تو میرے خیال میں کنسرن دنیا کی ہے، دنیا کی کنسرن ہے، مگر ہمارا سب سے بڑا کنسرن ہے کہ جو روح ہے اور جڑ جو ہے اس لڑائی کی، وہ ہے امریکن پریزنس ان افغانستان۔ اٹ از ناٹ دا سولوشن، اٹ از دی پرابلم۔ ہم نہیں کہتے کہ آج ہی آپ نکل جائیں، کل آپ نکل جائیں، ڈیفیٹ ہو کے نکل جائیں، ہم صرف کہتے ہیں کہ نکلیں اور شروع کریں دا پروسیس، کہ جب آپ جائیں گے ایک اسموتھ ٹرانسفر اینڈ ٹرانزیشن ہوگا۔ پاکستان کے لیے 10 سالوں کے لیے وہ امداد دینا چاہتے ہیں، نان ملٹری ایڈ، اور $1.5 بلین پر ایئر کے حساب سے ملٹری ایڈ اس کے علاوہ ہے۔ ہندوستان کے ساتھ اتنی بڑی ڈیل، اور جس طرح آپ بتا رہے تھے $100 بلین کی جو اپنے آرڈرز، افغانستان کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ فوج آ چکی ہے، ابھی مزید وہ لا رہے ہیں۔ کس طرح اپنا کیا انٹرسٹ ہیں جن کو آخر وہ، یہ تو کوئی مطلب کوئی خپتی ذہنی یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر آپ کے 1,000 2,000 3,000 آدمی مر جائیں تو اس کی وجہ سے آپ بلینس آف دا ڈالرز آپ پھونک دیں، اور اپنے لوگ اتنے مروا دیں، اور افغانی اتنے مروا دیں، اور پاکستانی اتنے مروا دیں۔ کوئی اور انٹرسٹ نہیں ہے، بس اس کا رد عمل ہے۔ امریکن کا جو بھی انٹرسٹ ہے، جو بش کا تھا اور چینی کا تھا، وہ تھوڑا سا مختلف ہے، جو ان کا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔
امریکہ کا جو انٹرسٹ ضرور یہ ہے کہ یہ ایریا میں ہماری تھوڑی سی پریزنس ہو، ہماری کیا کہتے ہیں چودراہٹ ہو، اور اگر یہ چودراہٹ ریکوائر ٹروپس تو کچھ تھوڑے ٹروپس بھی ہوں، مگر وہ اب عراق سے نکل رہے ہیں، ٹروپس ان کا وہ نکال رہے ہیں عراق سے، اور عراق کا انٹرونشن تو بالکل ڈیزاسٹرس رہا ہے ان کے لیے۔ عراق کا کیا ہوگا کبھی ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے، اور اگر امریکن پھنس گئے ادھر اور مارے جائیں گے اور پیسے ان کے خرچیں گے۔ افغانستان بھی اسی سچویشن کی طرف جا رہا ہے امریکن پریزنس کے لیے۔ تو اب امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ یہ پرانے یہ ایک ہی قسم کا کنٹرول ہے، امپیریل کنٹرول، کہ اپنے ٹروپس رکھو اور ریگارڈلیس آف دا کاسٹ بیٹھے رہو ڈٹے رہو، اور کیا وہ حاصل کر رہے ہیں مجھے بتائیں؟ ڈپلومیٹکلی کچھ نہیں حاصل کر رہے ہیں، اسٹریٹجکلی وہ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ وہ کس سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور کس سے جنگ لڑ رہے ہیں؟ کون سی آئل پائپ لائنز جو ہیں ان کا یہ آئل انٹرسٹ جو ہے، اب یہ آئل انٹرسٹ کی جو امپیریلزم ہے یہ نہیں چلے گا، اور یہ لوگ یہ یورپ نے کیا کیا؟ یورپ تو امریکہ کے ساتھ ایک لحاظ سے نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا یہ ہو۔ امریکہ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، اب وہ وقت بھی چلے گیا ہے۔ امریکہ از اے ڈکلائننگ امپیریل پاور، اور میرے خیال میں کہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بہتر سرو ہوتے ہیں بائی اے گڈ ریلیشنز اینڈ اکنامک ایکسچینجز دین ود the presence of military troops fighting an active insurgent war against the country of occupation.